السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے۔ ویسے تو بچے روتے ہی ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کا رونا بہتر ہے، اس سے جو ہے اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تندرستی بنتی ہے۔ جو بچہ بالکل گم سم رہتا ہے، یوں سمجھ لیے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کسی تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، یا کچھ بھی یعنی کہ ایسی پرابلم ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر ہی کو دکھانا چاہیے، اور وہ اس کا علاج کریں گے اور وہی اس کا یعنی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بالکل نارمل ہوتا ہے، نہ اسے بخار ہوتا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف محسوس یعنی ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہے ایسی، لیکن پھر بھی وہ اتنا روتا ہے کہ روئے جاتا ہے۔ اور کچھ دن پہلے، بلکہ کل ہی کی بات ہے، ایک نے ہم سے اپنے بچے کے بارے میں یہ بات بھی کہی تھی، چھوٹا سا بچہ، کہ جی بالکل نارمل ہے لیکن روتا بہت ہے۔ تو میں آج ایک عمل بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ قرآنی عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ بچہ آپ کا رونا بند کر دے گا۔ اگر اسے ویسی یعنی کہ روحانی کوئی دقت ہے تو انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی ویسی جسمانی دقت ہے، بخار ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بالکل نارمل ہے اور پھر بھی رو رہا ہے، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ 100% اللہ نے چاہا تو وہ رونا بالکل بند کر دے گا۔ بسم اللہ پڑھیں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر بسم اللہ پڑھیں، اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں، 7 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر یعنی کہ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ میں اچھے انداز میں، یا جو آپ نہیں جانتے ہیں اچھی طریقے سے پڑھنا، آپ کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، تو جو اچھے تلفظ ادا کر سکتا ہو اس کے ذریعے سے آپ یہ کریں۔ شروع میں بسم اللہ، جب بالکل اسٹارٹ کریں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ پھر دوسری مرتبہ جب آپ شروع کریں تو پھر بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پھر نہ پڑھیں، صرف بسم اللہ پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو اس مرتبہ اس طریقے سے 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، پورے 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیے گا۔ اور پھر بچے کے دائیں کان میں سب سے پہلے، یعنی دائیں کان میں سب سے پہلے بچے کے آپ پھونک مار دیجئے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر 7 مرتبہ ایسے ہی کیجئے گا، اور پھر بائیں کان میں آپ پھونک مار دیجئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل رونا بند کر دے گا، اور ایسے ہی آپ صبح شام یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد جو ہے وہ رونا بالکل بند کر دے گا۔ تو یہ وظیفہ تھا، بہت اچھا ہے، قرآنی عمل ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے مضمون بھی کچھ ایسا بیان کیا ہے جو پوری شریعت کا لب لباب ہے، پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، کیونکہ اس کے اندر توحید کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، اور ہمارے اسلام کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، پروردگار ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے۔ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ قرآنی آیت ہے، قرآنی صورت ہے، اس کے ذریعے سے جب آپ اپنے بچے کے کان میں 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر کے پھونک ماریں گے، تو اس کے اندر ایک روحانی عمل پہنچے گا، روحانی پھونک کے ذریعے سے، آپ کی پھونک کے ذریعے سے روحانی اثرات اس کے اندر جو ہیں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر اسے کوئی ایسی دقت اور پریشانی ہوگی تو وہ دقت اور پریشانی اس سے بالکل دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی جسمانی پرابلم ہے تو میں نے آپ کو بتلایا، پھر آپ کو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کرنا چاہیے، بخار ہے، سر درد ہے، یا کوئی اور دقت ہے تو پھر ڈاکٹر ہی اس کا سلیوشن آپ کو دیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل سے ضرور وزٹ کرائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔